السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خیریت کا طالب خود بخیریت ہے، امید واسق ہے کہ آپ بھی سب خیریت سے ہوں گے۔ بہت سارے احباب پوچھتے ہیں اور یہ تقریباً ہر گھر کا مسئلہ ہے، بچے اور بچیاں جوان ہوتے ہیں تو مناسب رشتے نہیں ملتے۔ والدین ظاہر ہے اس حوالے سے بہت پریشان ہیں، اور اس واقعتاً یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اولاد کی بر وقت شادیوں کا اہتمام کریں۔ ہمارے پاس بے شمار دوست احباب تشریف لاتے رہتے ہیں اور ان کو ہم اس مسئلے کے حل کے لیے وظائف بتاتے ہیں، اور ان میں سے جو اہم ترین وظیفہ ہے جس سے الحمدللہ بے شمار لوگوں کو ان کے بچوں کے لیے یا خود ان کو اپنے لیے بہت جلد اللہ رب العالمین نے مناسب رشتے کا انتظام فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے مناسب رشتہ ان کو عطا کر دیا۔ وہ مرد ہو یا عورت، دونوں اس کو پڑھ سکتے ہیں، یا والدین اپنے بچوں کو یا بچیوں کو یہ وظیفہ بتا سکتے ہیں۔ ہر مشکل اور ہر پریشانی سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں ہم پر ہمارے کسی گناہ کی وجہ سے پکڑ تو نہیں ہے، ہم سے کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی۔ یقیناً انسان خطا کار ہے تو اسے اپنے گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے اور صدقے دل سے اپنے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اور آج جو وظیفہ عرض کروں گا اس پہ پورا یقین رکھیں اور پورے ایقان کے ساتھ اس کو پڑھیں انشاءاللہ العزیز۔ اگر آپ خود چاہتے ہیں، آپ نوجوان ہیں، بچی ہیں یا بچہ ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ اچھا رشتہ، مناسب رشتہ عطا فرمائے، تو وہ آپ کو مل جائے گا۔ اگر آپ والدین ہیں، اپنے بچوں کے لیے یا بچیوں کے لیے رشتہ کی تلاش میں ہیں، تو اس وظیفہ کی برکت سے انشاءاللہ العزیز آپ کو جلد ہی بہت اچھا اور مناسب اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے رشتہ عطا فرما دے گا۔ جوڑے آسمان پر بنتے ہیں مگر ان کو تلاش کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اس اہم کام کے لیے، اس مسئلہ کے لیے جو وظیفہ ہے وہ یہ کہ ہر روز بعد نماز فجر 11 مرتبہ اول آخر درود پاک، کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام عرض کر کے 11 مرتبہ، درمیان میں 11 بار پڑھنا ہے اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد۔ 11 مرتبہ اس وظیفہ کو پڑھنا ہے، اور جو پڑھنے والا ہے وہ اس کے بعد اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کے اور ایک پھونک اپنے سینے پر مار لے، اور یہ اپنے ہاتھ، دونوں ہاتھ جو ہیں اپنے چہرے پر، سر پر اور پورے جسم پر اس طرح ان کا مس کرتا ہوا نیچے پاؤں کی طرف آئے، یعنی ہاتھ اپنے جسم پر مل لے۔ یہ وظیفہ 11 دن کریں بعد نماز فجر، انشاءاللہ العزیز بڑا ہی مناسب رشتہ مل جائے گا۔ اگر 11 دن کے اندر بھی آپ کی خوشخبری آپ کو نہیں ملتی تو پھر مزید 11 دن کے لیے یہ کریں کہ اسی طرح اول آخر درود پاک، درمیان میں 11 مرتبہ یہی اللہ رب العالمین کا اسم گرامی اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد، اور اس کے ساتھ 11 مرتبہ سورہ اخلاص، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ اگر آپ جو میں نے پڑھا ہے ان کو اچھے الفاظ اور تلفظ اور مخرج کے ساتھ ان کی ادائیگی ضروری ہے۔ اگر کسی کو میرے الفاظ صحیح سنائی نہ دیں یا سمجھ نہ آئے تو آپ اپنے کسی قریبی حافظ قرآن یا قاری قرآن سے صحیح تلفظ کے ساتھ آپ ان پہلے الفاظ کو اور قرآن پاک کی اس اہم ترین سورہ پاک سورہ اخلاص کو پہلے سیکھیں،
اور پھر اس کو کریں تو 11 مرتبہ ساتھ سورہ اخلاص بھی ملائیں، اور یہ صبح و شام پڑھ کے بچی اور بچہ جو جوان ہے وہ اچھے دینی جذبے والے نیک رشتے کی نیت کے ساتھ پڑھ کر اپنے آپ کو ایک پھونک سینے پر مارے اور ایک پھونک اپنے ہاتھوں کو سامنے پھیلا کر، یعنی دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر پھونک مار کر چہرے پر، سر پر اور پورے جسم پر ہاتھ پھیر لیں، مسح کر لیں۔ انشاءاللہ العزیز بہت جلد اللہ تعالیٰ اچھے اور نیک اور مناسب رشتے کا جو ہے وہ حل عطا فرما دے گا اور آپ سے رابطہ کروا دے گا۔ ہاں، جب ہم وظائف کریں یا اللہ رب العالمین سے رجوع کریں تو اللہ رب العالمین کا ہی بتایا ہوا یہ ہمارے لیے حکم ہے کہ جو ظاہری اسباب ہیں ان کو بروئے کار لائیں، اپنی محنت کریں، دوست احباب سے کہیں یا جو کوئی رشتہ کروانے والے ہیں ان کے ساتھ بھی رجوع کریں، اور وہ اپنی تلاش بھی جاری رکھیں، اور ساتھ اللہ رب العالمین کے اس اسم گرامی کا وظیفہ آپ کریں گے تو آپ کی کوشش کو اللہ تعالیٰ ثمر آور کرے گا اور کامیابی عطا فرمائے گا۔ جزاک اللہ خیرہ، شکریہ۔ بڑا ہی مناسب رشتہ مل جائے گا۔ اگر 11 دن کے اندر بھی آپ کی خوشخبری آپ کو نہیں ملتی تو پھر مزید 11 دن کے لیے یہ کریں کہ اسی طرح اول آخر درود پاک درمیان میں 11 مرتبہ یہی اللہ رب العالمین کا اسم گرامی اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اور اس کے ساتھ 11 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ اگر آپ جو میں نے پڑھا ہے ان کو اچھے الفاظ اور تلفظ اور مخرج کے ساتھ ان کی ادائیگی ضروری ہے۔ اگر کسی کو میرے الفاظ صحیح سنائی نہ دیں یا سمجھ نہ آئے تو آپ اپنے کسی قریبی حافظ قرآن یا قاری قرآن سے صحیح تلفظ کے ساتھ آپ ان پہلے الفاظ کو اور قرآن پاک کی اس اہم ترین سورہ پاک سورہ اخلاص کو پہلے سیکھیں اور پھر اس کو کریں تو 11 مرتبہ ساتھ سورہ اخلاص بھی ملائیں، اور یہ صبح و شام پڑھ کے بچی اور بچہ جو جوان ہے وہ اچھے دینی جذبے والے نیک رشتے کی نیت کے ساتھ پڑھ کر اپنے آپ کو ایک پھونک سینے پر مارے اور ایک پھونک اپنے ہاتھوں کو سامنے پھیلا کر، یعنی دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر پھونک مار کر چہرے پر، سر پر اور پورے جسم پر ہاتھ پھیر لیں، مسح کر لیں۔ انشاءاللہ العزیز بہت جلد اللہ تعالیٰ اچھے اور نیک اور مناسب رشتے کا جو ہے وہ حل عطا فرما دے گا اور آپ سے رابطہ کروا دے گا۔ ہاں، جب ہم وظائف کریں یا اللہ رب العالمین سے رجوع کریں تو اللہ رب العالمین کا ہی بتایا ہوا یہ ہمارے لیے حکم ہے کہ جو ظاہری اسباب ہیں ان کو بروئے کار لائیں، اپنی محنت کریں، دوست احباب سے کہیں یا جو کوئی رشتہ کروانے والے ہیں ان کے ساتھ بھی رجوع کریں، اور وہ اپنی تلاش بھی جاری رکھیں، اور ساتھ اللہ رب العالمین کے اس اسم گرامی کا وظیفہ آپ کریں گے تو آپ کی کوشش کو اللہ تعالیٰ ثمر آور کرے گا اور کامیابی عطا فرمائے گا۔ جزاک اللہ خیرہ، شکریہ۔ اور ایک پھونک اپنے ہاتھوں کو سامنے پھیلا کر، یعنی دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر پھونک مار کر چہرے پر، سر پر اور پورے جسم پر ہاتھ پھیر لیں، مسح کر لیں۔ انشاءاللہ العزیز بہت جلد اللہ تعالیٰ اچھے اور نیک اور مناسب رشتے کا جو ہے وہ حل عطا فرما دے گا اور آپ سے رابطہ کروا دے گا۔ ہاں، جب ہم وظائف کریں یا اللہ رب العالمین سے رجوع کریں تو اللہ رب العالمین کا ہی بتایا ہوا یہ ہمارے لیے حکم ہے کہ جو ظاہری اسباب ہیں ان کو بروئے کار لائیں، اپنی محنت کریں، دوست احباب سے کہیں یا جو کوئی رشتہ کروانے والے ہیں ان کے ساتھ بھی رجوع کریں، اور وہ اپنی تلاش بھی جاری رکھیں، اور ساتھ اللہ رب العالمین کے اس اسم گرامی کا وظیفہ آپ کریں گے تو آپ کی کوشش کو اللہ تعالیٰ ثمر آور کرے گا اور کامیابی عطا فرمائے گا۔ جزاک اللہ خیرہ، شکریہ۔ ظاہری اسباب ہیں ان کو بروئے کار لائیں، اپنی محنت کریں، دوست احباب سے کہیں یا جو کوئی رشتہ کروانے والے ہیں ان کے ساتھ بھی رجوع کریں،
اور وہ اپنی تلاش بھی جاری رکھیں، اور ساتھ اللہ رب العالمین کے اس اسم گرامی کا وظیفہ آپ کریں گے تو آپ کی کوشش کو اللہ تعالیٰ ثمرآور کرے گا اور کامیابی عطا فرمائے گا۔ جزاک اللہ خیرہ، شکریہ۔ العالمین کے اس اسم گرامی کا وظیفہ آپ کریں گے تو آپ کی کوشش کو اللہ تعالیٰ ثمرآور کرے گا اور کامیابی عطا فرمائے گا۔ جزاک اللہ خیرہ، شکریہ کرے گا اور کامیابی عطا فرمائے گا۔ جزاک اللہ خیرہ، شکریہ۔ جزاک اللہ خیرہ، شکریہ۔